اگر آنکھ کھلے نا، اکثر میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں، اگر کبھی آنکھ کھل جائے نا تو کوشش کیا کرو کہ ابھی خاص کر کے ان دنوں میں جب وضو کرنا مشکل ہے، ایک دفعہ ایسا وضو کر کے دیکھو، ٹھنڈے پانی سے ایک دفعہ ایسا وضو کر کے دیکھو، ایسے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے رات کی تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھ کے دعا کیا کرو کہ اے اللہ تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتے، بس اپنے محبوب کے بچوں کی محبت کو ہمارے سینوں میں سلامت رکھنا، اور ایک دعا اور بھی کیا کرو کہ اے اللہ ہماری نسلوں میں بھی کوئی آل بیت اور صحابہ کا گستاخ پیدا نہ کرنا، یہ دعا بھی کیا کرو کہ اللہ ہماری نسلیں ہماری نسلیں بھی ایسی نہ ہو کہ جو جناب صدیق اکبر کی صداقت کا انکار کرے، جو جناب فاروق اعظم کی عدالت کا انکار کرے، جو جناب عثمان غنی کی سخاوت کا انکار کرے، اور جو جناب حیدر کرار کی شجاعت کا انکار کرے، اے اللہ تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، بس اپنے محبوب کی نسبتیں چاہے وہ صحابہ کی صورت میں ہو چاہے وہ اہل بیت کی صورت میں ہو، بس ان نسبتوں کو سلامت رکھ کے قبر میں جانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا مانگا کرو اللہ سے، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے کبھی ایک دفعہ کر کے دیکھو، پہلے ٹائم سو جاؤ اور پچھلے وقت اٹھو، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے برند آوازاں، یہ جو پچھلی جو رات ہے نا اس میں بڑے راز ہیں اس میں، اللہ والوں نے اللہ کو اسی حصے میں پایا ہے، تو اور اللہ نے بھی قرآن میں جہاں دن اور رات کا ذکر کیا نا تو پہلے رات کا ذکر کیا پھر دن کا ذکر کیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو رات پیاری ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، پہلے لیل کا ذکر کیا پھر نہار دن کا ذکر کیا، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وجعلنا اللیل لباسا، پہلے رات کا ذکر کیا ہے کہ رات کو تمہارا راز بنایا ہے، یہ صوفیہ نے اس کا ترجمہ ہے کہ وجعلنا اللیل لباسا، کہ رات کو تمہارا راز بنایا، وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو تمہاری روزی روٹی کا ذریعہ اللہ نے بنایا ہے۔ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، پورا قرآن آپ دیکھ لیجئے، جہاں بھی اللہ نے دن اور رات کا ذکر کیا نا تو پہلے اللہ تعالیٰ نے رات کا ذکر کیا ہے، بعد میں دن کا ذکر کیا ہے، اور یہ قرآن کا انداز خطاب ہے اور یہ قرآن کا انداز گفتگو ہے کہ جو چیز قرآن کی نظر میں زیادہ محبوب ہوتی ہے اس کا ذکر وہ پہلے کرتا ہے، اور صاحب قرآن کا بھی یہ انداز ہے کہ صاحب قرآن بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ آپ کو جو چیز اپنی امت کے لیے زیادہ محبوب لگتی ہے اس کا ذکر پہلے کرتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو صرف ایک ترمذی شریف کی حدیث سنا کے بات کو آگے بڑھا دوں،